آدھی سہارا ہو تو آدھی سہارے کی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ جو بیٹھے ہیں نوجوانوں سے میری گزارش ہے کہ آگے اگر مجلس کا ماحول بنا پر محمد آل محمد صلوات. عشق عباس جو ایک بار اثر کرتا ہے سرمایہ ملت میں حادی ہونا چاہتا. عشق عباس جو ایک بار اثر کرتا ہے پھر لہو بن کر وہ نسلوں میں سفر کرتا ہے. عشق عباس جو ایک بار اثر کرتا ہے پھر لہو بن کر وہ نسلوں میں سفر کرتا ہے. اور میں تو پرچم کو سناتا ہوں مصیبت اپنی, میں تو پرچم کو سناتا ہوں مصیبت اپنی, کون عباس ہو نہ جانے خبر کرتا. عظمت حسین علیہ السلام پہ بلند تر صلوات. اللہم صلی اللہ رحم اللہ من یقرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد واللعنة الدائمة ولا أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك الحميد فرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك السميع. تعریفیں اس خدا کے لیے جس کی رحمتوں کے نتیجے میں سانسوں کی آمد و رفت جاری و ساری ہے. ہر سانس کی آمد پر بھی شکر خدا واجب ہے اور ہر سانس کے اخراج پر بھی شکر خدا. اندر سے کاربن باہر آ سکتا ہے. اور تمام ہدیہ درود و سلام و نزوات مقدسات کے لیے کہ جن کے وجود کی برکتوں سے سانس. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین علیہ السلام. عظم اللہ اجورنا واجورکم بمصابنا بالحسن بن آل محمد علیہ السلام. آپ کی خدمت مقدس میں فضائل و شرح زیارت امام حسن مجتبیٰ خدا آنا جانا ہی قبول کر لیں. کیا سننا اور کیا سنانا. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. مقام پر ہے پڑھنا تو اپنی جگہ پر ہے. اگر یہاں کی حاضری ہی قبول ہو جائے تو وہاں کی حاضری یقینی ہو جائے گی. ایسی خیرات ملے کہ شہزادی کونین کی خدمت میں سرخرو ہو سکے کہ شہزادی کسی اور کی بات ہم کی شان ہے اور کیا امام کی شخصیت ہے. قسم خدا 9 راتوں میں کیا بیان کرے. وہ بھی حقیر اور فقیر غلام. اسے بیان کرنے کے لیے آقا کی زبان چاہیے. اللہ اکبر. اسے سیدہ بیان کریں اسے حسن کہتے ہیں. محمد اپنے دوش پہ بٹھائیں اسے حسن کہتے ہیں. خدا جس کے چاہنے والوں کو پسند فرمائے اسے حسن کہتے ہیں. سیرت کی عنوان بھی آ رہے ہیں
کیا عطا ہے، کیا انداز محبت ہے، کیا عطائے علم ہے۔ غور کیجئے کہ سرکار تھی اور میں نامکمل چھوڑ کر جا رہا تھا کل، یہ کہہ کر کہ اگر موقع رہا تو کل مکمل کر دوں گا۔ دسترخوان کے آداب بیان ہو رہے تھے کہ خدا بند عالم نے روزی میں کمی کر دی ہے، اس سے شکایت ہے۔ کبھی اپنا بھی احتساب کیا ہے؟ خدا نے غلط تو نہیں کہہ دیا ہے، اور خدا غلط کہے تو خدا نہ رہے۔ مسلمان صحیح سمجھے تو مسلمان ہو جائے۔ امام صاحب سے کاروبار کرنے کا طریقہ عجیب ہے، انویسٹ کرو گے تو پروفٹ آپ کو ملے گا، یعنی دو گے تو رزق بڑھے گا۔ پیسے کو پیسہ کھینچتا ہے، یہ صرف کاروبار میں ہی نہیں ہوتا دنیا والوں کے لیے، یہ خدا سے بھی تو 14 ہو۔ کیا کہنے، خدا کا بڑا احسان ہے۔ ایک بینک کا نام اگر لا کر تو دیکھو، ان سے اپنے کاروباری معاملات، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ صبح کی نماز کی شامل کرے۔ صبح کی نماز عجیب نماز ہے، باقی ساری نمازیں ہیں، لیکن صبح کی مشہود اس کی گواہی عجیب ہے۔ کیا مطلب؟ کیا ظہر کی نماز کو لکھیں گے وہی فرشتے جو دن کے وقت میں آئے ہیں؟ واحد نماز فجر ہے جس کو رات والے بھی لکھتے ہیں اور دن والے بھی لکھتے ہیں، اور اسی کو ہم پڑھتے ہوئے بھول جاتے ہیں۔ فرشتے جا رہے تھے ڈیوٹی آف کر کے، آخری عمل لکھا کہ حسین کا ماتمدار سجدے میں تھا۔ صبح کے فرشتے آ رہے تھے ڈیوٹی جوائن کرنے پر، تو جانے والا کیا لکھ کر گیا؟ سجدہ۔ آنے والے نے کیا لکھا؟ سجدہ۔ سبحان اللہ۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام کا جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، علامت چھوڑنا، یہ مصلی تمہارے اور جہنم کی آگ کے درمیان حجاب بن جاتا ہے۔ یہی وقت ہے، بروایت اس وقت میں خدا روزی تقسیم کیا کرتا ہے۔ عجیب بات ہے، جب روزی بٹ رہی تھی ہم سو رہے تھے، جب بٹ چکی تو ہم رو رہے تھے۔ روزی بٹنے کا وقت تو ایک ہی ہے۔ اگر میں نے خود ساختہ کہا ہو تو مجھے پکڑ لیجئے، یہ تو روایات معصومین ہیں۔ کر رہا تھا کہ اگر آپ اپنے سیدھے ہاتھ کو لیجئے، صبح کی نماز پڑھنے کے بعد کسی سے بات کیے بغیر، غور کیجئے، کسی سے بات بعد میں کیجئے، بعد میں دیجئے گا، پہلے اپنے سینے پر اپنے سیدھے ہاتھ کو رکھیے اور 70 مرتبہ یا فتاحو، اے اوپنر، اے کھولنے والے، اے کھولنے والے، 70 مرتبہ پڑھو گے، مگر خالی یہ نہ پڑھنا کہ یا فتح ہو، اس سے پہلے یاد رکھیے، اس کے بعد میں بھول پر اپنی دعا سے پہلے اور اپنی دعا کے بعد، تو شروع بھی ہو درود سے اور مکمل بھی ہو درود پر کہ خدا بغیر کوٹ کے تو آپ سے بات کرتا ہی نہیں، وہ کہتے رہو فتح ہو، پوچھے گا ہو آر یو، تم کون ہو، تب کہنا ہم اس کے غلام ہیں۔ تو سرکار امام مجتبیٰ کے الفاظ مقدس میں دسترخوان کے آداب بہت غور کیجئے گا۔ رزق اٹھتا بے برکتی ہوتی کیوں ہے؟ کہ ہم نے شکر کرنے میں کوتاہی کر دی، اور امام فرما رہے ہیں فرض ہے 4 باتوں کا سمجھنا، ہر مسلمان پر، ہر مسلمان پہ فرض ہے۔ کیا مطلب ہے؟ یاد رکھیے، کوئی اگر آپ سے کہے کہ شیعوں کے 12 امام کہیں خبردار، اماموں کی شان گھٹاؤ مت، یہ مسلمان ہے۔ تو اب جو کائنات میں ہے اس کے امام 12 ہیں، اب چاہے کلمہ پڑھے نہ پڑھے، علی کو ولی کہے نہ کہے، ہیں تو امام 12، ہاں بھی 12، یہاں 12 سمجھ لیے ہوتے تو وہاں 12 پلانے والے سمجھ میں آ جاتے۔ دسترخوان کے آداب بھی 12، تو اس لیے شاید اللہ
جیسے 12 اماموں کے نام یاد ہیں نا، ویسے یاد کر لیجئے، معرفت پہلی بات ہے۔ کھانا جی صاحب آپ نے پیش کیا ہے تو بس آپ پر اعتماد کر کے کھا رہا ہوں۔ کسی نے سوال کیا تھا مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام، مولا پتہ کیسے چلے کہ ہم جو کھا رہے ہیں وہ حلال ہے یا حرام؟ اللہ اکبر، یہ مسئلہ بہت مشکل ہے۔ اگر شک ہو جائے کہ یہ پاک ہے کہ نجس، تو یہ سمجھو کہ اگر نجاست کا یقین نہیں ہے تو پاک ہے، لیکن اگر شک ہو جائے کہ حرام ہے، نہیں۔ اب دیکھو آیا کہاں سے ہے؟ امام کے الفاظ کیا فرماتے ہیں؟ گوشت کے بارے میں ایک حد تک اندازہ کر سکتے کہ کٹا اگر اس سے آگ پر اور گرمی پا کر اگر پھیل جائے، سمجھنا حرام کا ہے، اور اگر سکڑ جائے سمجھنا حلال کا ہے۔ گویا جیسے ہی گرمی ملتی ہے، اللہ اکبر، تو کتنے کم ظرف ہیں یہ غبارے، چند سانسوں میں پھول جاتے ہیں، اور جب ایسے ویسے عروج پاتے ہیں تو گوشت کی پہچان ہو سکتی ہے قبلہ، لیکن سبزی کھا لیجئے، دال کھا لیجئے۔ چلیے میں آسان کر دیتا ہوں، جب تک انسان میڈیسن یوز کرنے والا ایکسپائر ڈیٹ نہ پڑھ لے، استعمال کرتا ہے؟ نہیں کرتا، بڑی قیمتی ہے۔ یعنی کہ تاریخ الانتہا سمجھ لیجئے، ایکسپائر ڈیٹ انتہاج الگ ہے، بنی کب، ختم کب ہو رہی ہے۔ گرچہ اس پر بحث ہو سکتی ہے، یہ میری فیلڈ نہیں ہے، کہ کمپنیز نے اپنے کاروبار کو بڑھانے کے لیے ایک عنوان قائم کیا ہے۔ بہرحال یہ شعبہ میڈیکل سے متعلق و الگ موضوع، ہم تو اس پر فالو کر رہے ہیں اسے، تو دیکھ کر اگر نہ کھائیے، بہت غور کیجئے، معرفت ضروری ہے۔ جب رات میں کھانا کھائیے تو چراغ روشن کر لیجئے، صرف کھانا نہیں، پانی پیجئے اگر تو لائٹ آن کر لیجئے۔ کیوں؟ کہ یہودی نے آواز دی بیگم کو، یہودی نے آواز دی بیگم کو، پانی مانگا، اور اٹھی پانی لانے کے لیے، اس نے کہا چراغ روشن کر، کہ پانی لے کر آ گئی۔ اس نے کہا کیا بات ہے، یہ پانی پینا پی لے، یہ چراغ روشن کیوں کرواتا ہے؟ اللہ اکبر۔ یہودی نے کہا مجھے مسلمانوں کے نبی کا فرمان چیک کرنا ہے، وہ کہتے ہیں رات میں پانی پیو تو دیکھ کے پیو، میں چاہتا ہوں فرمان پہ عمل کروں کہ آیا محمد سچے نبی ہیں کہ نہیں۔ قبلہ آج کا زمانہ آسان ہے، لائٹ آن کرنا مشکل نہیں ہے، کل کے زمانے میں چراغ روشن کرنا مشکل کام تھا۔ بیوی نے خوب سلواتیں سنائی اسے، دماغ خراب ہو گیا ہے، ایک گلاس پانی پینے کے لیے مجھ سے کہتا ہے میں چراغ روشن کروں، کوئی ماچس کا دور تھوڑی تھا، کوئی پتھر رگڑتے تھے، تب چنگاری نکلتی تھی، روشن کیا چراغ کو شوہر کا حکم مانتے ہوئے۔ اب جو اس نے گلاس میں پانی اور پانی کو مشاہدہ کیا، اس میں کیڑا پڑا ہوا اتنا بڑا، جیسے ہی اس نے دیکھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، تو مولا کی باتوں پہ عمل کرنے سے اگر مومن ہو تو نقصان سے بچے، اور اگر غیر مسلم ہو تو کفر سے بچے۔ اسلام اللہ اکبر۔ امام فرماتے ہیں دوسری بات یاد رکھو، المعرفت والتسمیت، بسم اللہ پڑھنا نہ بھول جانا۔ کھانے سے پہلے ابن کوا کا جملہ منافق تھا، بعض نے لکھا خوارجی میں شامل تھا۔ ابن کوا کہتا ہے علی سے کہ یا علی، آپ کہتے ہیں بسم اللہ پڑھ کر کھائیے تو نقصان نہیں ہوتا، میں نے کھایا پیٹ میں درد ہو گیا۔ اب قبلہ منافق کا علاج کون کرے؟ امام نے ارشاد فرمایا ممکن ہے تم نے بسم اللہ ایک مرتبہ پڑھی ہو،
اور کھانے ایک سے زیادہ انواع و اقسام کے لیے، تو جس کے لیے بسم اللہ پڑھی تھی وہ تو محفوظ ہو گیا، جن پہ بسم اللہ رہ گئی اب تو سمجھیے اگر کھانے پہ رہ جائے تو کھانا نقصان پہنچاتا ہے، اگر نسب میں رہ جائے تو اولاد نقصان پہنچاتی ہے۔ اللہ کے رسول کا جملہ ہے، جس کام کے آغاز میں بسم اللہ نہ پڑھی جائے وہ ابتر رہتا ہے، بہتر نہیں ہوتا، تو بسم اللہ پڑھ لیجئے۔ امام کے الفاظ دسترخوان کے آداب میں دوسرا فرض ہو گیا۔ تیسرا فرض فرماتے ہیں الشکر، کھانا کھانے سے پہلے شکریہ ادا کیجئے۔ کھانا کھانے کے بعد تو الگ ہے۔ آپ پوچھیں مجھ سے مولانا کھانا کھانے سے پہلے کیسا شکریہ، پوچھئے۔ کھانا کھانے کے بعد سمجھ میں آتا ہے نا، پہلے کیا بتاؤں، عرض کروں؟ آپ مجھے بتائیں اگر بھوک نہ ہو کھائیے گا؟ یہ بھوک کا احساس کس نے پیدا کیا ہے؟ کسی بیمار سے پوچھئے، اس کی بھوک ختم ہو گئی ہو، شاید آپ میں سے کوئی اگر صاحب علم فن بیٹھا ہو، میڈیکل جاننے والا، اس سے پوچھئے کیا ایسی دوا مارکیٹ میں ہے کہ نہیں ہے جو بھوک بڑھاتی ہے؟ اگر انسان کے اپنے حصے میں، اپنے جسم کی اس بناوٹ میں بھوک شامل ہوتی تو کہ ایسی دوا کی حاجت ہی نہ ہوتی۔ تو بھوک اگر مر جائے تو کھانا رکھا رہ جائے، آپ زہر مار تو کر لیں گے لیکن کھانا کھا نہیں پائیں گے۔ تو شکر خدا پہلے کیوں کہ کتنوں کو بھوک نہیں، آپ کو بھوک تو ہے، جن کو بھوک ان کے پاس کھانا نہیں، آپ کے پاس بھوک بھی اور کھانا بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب شکر خدا سمجھ میں آ گیا، پہلے کس بات کا تھا؟ پھر غور کیجئے کتنے ایسے ہیں جنہیں کھانا تو نصیب ہے لیکن پرہیزی کھانا۔ قبلہ تو نمک کھا سکتے ہیں نہ میٹھا کھا سکتے ہیں، بیچارے کیا کھاتے ہیں، بس جہنم بھرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ خدا کا شکر ادا کیجئے، آپ نمک بھی کھاتے ہیں اور میٹھا بھی کھا لیتے ہیں۔ ان سے پوچھئے جنہیں شوگر کا مرض ہو گیا، میٹھا کھانے کا کتنا دل چاہتا ہے۔ تو شکر خدا کھانے سے پہلے امام کے الفاظ میں اور کھانے کے بعد تو ہے ہی ہے۔ اس کے بعد چوتھا جملہ امام کا فرماتے ہیں الرضا، کھانا کھانے سے پہلے، بہت غور کیجئے، اب میں گھر کی مثال دیتا ہوں۔ قبلہ بچے، آج کل کے بچے سبزی نہیں کھاتے، آج کل کے بچے دال نہیں کھاتے۔ اب دال اور سبزی کھلانے کے لیے انہیں مارکیٹ سے ایسے مسالے لا کر ماں باپ کو ملانے پڑتے ہیں سالن میں، جس میں ٹیسٹ آئے چکن کا، چاہے چکن ہو کہ نہ ہو لیکن مزہ آنا چاہیے کس کا؟ چکن کا، تب تو بچہ کھائے گا۔ اور اگر بچہ کھانے پر راضی نہ ہو اور آپ اٹھائیں ہاتھ کہ کھاؤ سبزی کھاؤ دال، تو مار کے کیا کھلائیے گا؟ اگر کھلائیے گا تو جسم کو لگے گا نہیں۔ جب تک انسان کھانے سے راضی نہ ہو جائے، تو دسترخوان پر بیٹھنے والا راضی ہو جائے کہ دال ہو شکر الحمدللہ، سبزی ہو شکر الحمدللہ، کھاؤں گا اسے۔ اور اگر رضا کے بغیر کھائے گا، خیر میں کیا جملہ کہوں آپ کی خدمت مقدس میں، کہ اگر نصیب میں لکھا ہو تو دال ہی کھانی پڑے گی، اب چاہے ہنس کے کھائیے یا اسپتال میں جا کر رو کے کھائیے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ یہ تو خدا کا بڑا احسان ہے کہ نام حسین پر نیاز کے بہانے سے، یہ یاد رکھیے تبرک کے مسائل الگ ہیں الگ ہیں الگ ہیں۔ تبرک خالی غذا نہیں ہے، تبرک شفا بھی ہے، غذا بھی ہے اور شفا بھی ہے۔ اور یقین کامل ہو تو کبھی نقصان نہ ہوگا، اگر یقین کامل ہو۔ اب آئیے 4 فرائض امام نے بتا دیے، پھر فرماتے ہیں 4 باتیں وہ جو سنت میں شامل ہیں، کیا کریں؟ کہ بیٹھ کر کھاؤ، اور بیٹھو تو اپنے بائیں قدم پہ زور دے کر بیٹھو،
قسم پروردگار عالم کی عزت کی، اگر معصومین کے سارے فرامین پہ عمل کر رہے ہوتے آج ہم کبھی بیمار نہ ہوتے۔ فرماتے ہیں بیٹھ کر کھاؤ، اور بیٹھنا بھی اپنے بائیں قدم پر، بائیں ٹانگ پر زور دے کر بیٹھو۔ پھر فرماتے ہیں سامنے سے لو، یعنی اگر بفے لگا ہوا ہے، ڈش رکھی ہوئی ہے، تو پوری ڈش میں سے گھمانے کے بجائے آپ کے سامنے جو حصہ ہے وہاں سے لیجئے۔ یہ تہذیب بھی ہے، سنت محمد بھی۔ پھر ارشاد فرمایا کہ کھاؤ تو اس طریقے سے کھاؤ کہ اپنی 3 انگلیوں کو استعمال کرو انگوٹھے کے ساتھ۔ وَالْأَكْلُ بِثَلَاثِ أَصَابِعٍ، پورا ہاتھ بھر کر۔ عرب کو دیکھیے کیسے کھاتے ہیں۔ کبھی عرب کا کھانا دیکھ لیجئے، پوری مٹھی بھر لی ہے چاول کی، اس کو بنایا بال کی شکل میں اور ڈالیے منہ کے اندر، ایسے ہی امام فرماتے ہیں لقمہ چھوٹا بناؤ، فرماتے ہیں لقمہ چھوٹا بناؤ، زیادہ چباؤ، اور اپنی نگاہوں کو لوگوں کے چہروں پہ مت ڈالو۔ یہ 12 باتیں، چھوٹا لقمہ، زیادہ دیر تک چبانا، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے سامنے بیٹھے ہوئے افراد کے چہروں کو نہ دیکھنا، اور کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا آداب میں شامل، اور کھانا کھانے کے بعد بھی ہاتھ دھونا۔ اب آئیے یہ روایت آخر والی، ہاتھ دھونے والی، سمجھا دوں آپ کی خدمت میں، اس لیے کہ یہ فرش ادا، فرش تہذیب ہے۔ اگر آل محمد کی بارگاہ سے توسل کے بعد بھی ہم تہذیب یافتہ نہ ہوئے تو کیا خدا کسی اور امام کو بھیجے گا؟ ہر ایک قدم کے آداب ہیں، حتیٰ کہ ناخن کاٹنے کے آداب بھی ہیں، حتیٰ کہ سرما لگانے کے آداب بھی ہیں، اب تو خیر لگاتا ہی کوئی نہیں، حتیٰ کہ حجامہ کروانے کے آداب بھی ہیں، حتیٰ کہ دوپہر کو لیٹنے کے آداب بھی ہیں، حتیٰ یہ کہ اپنے کمرے کو بند کرنے کے آداب بھی ہیں۔ اور کیا چاہیے؟ سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک کوئی عنوان چھوڑا آل محمد نے؟ اللہ اکبر۔ گھر کا سائز بتایا، گلیوں کا سائز بتایا، بڑی شاعراں کو سائز بتایا، ایک مرحلہ آل محمد کی بارگاہ سے جو چاند پہ جانے کا طریقہ بھی بتا دیں، وہ بھلا انسان کو دنیا میں زندگی گزارنے کا سلیقہ نہ بتائیں۔ اب آئیے آخری جملہ اس حوالے سے، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا جملہ، فرماتے ہیں غسل الیدین، بہت غور کیجئے گا، غسل الیدین قبل الطعام ینفی الفقر، کھانا کھانے سے پہلے دونوں ہاتھ دھونا۔ یہ کووڈ کی بنیاد پر نہیں، یہ جمس کی بنیاد پر نہیں، یہ حکم امام کی بنیاد پر۔ انما الاعمال بالنیات، یاد رکھیے گا، یہ مجھے میڈیکلی ایڈوائس ہے کہ میں پہلے ہاتھ دھو لوں، تو پھر میڈیکل جانے اور آپ جانے۔ امام حسن کے الفاظ کا ینفی الفقر، کوئی تو تعلق ہے ہاتھ نہ دھونے کا غربت کے آنے سے، کوئی تو تعلق ہے۔ غسل الیدین، امام فرماتے ہیں دونوں ہاتھ دھوئیے کھانا کھانے سے پہلے۔ تو مولا اس سے کیا ہوگا؟ امام فرماتے جراثیم مر جائیں گے، تم صحت مند لوگ نہیں۔ ینفی الفقر، غربت کو مٹا دیتا۔ اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، اس کا باقاعدہ ایسا اہتمام کرتے تھے آل محمد کہ اپنے گھر میں 2 برتن رکھتے تھے، ایک نیچے پانی کے لیے تھال، ایک اوپر سے کیٹل نما برتن جس سے پانی گرایا جاتا تھا، تاکہ مہمانوں کے ہاتھ، واش بیسن نہیں تھے اس زمانے میں، بھی کانسیپٹ تھا کہ ہاتھ کیسے دھوئے جائیں۔ اور اس حد تک اہتمام تھا کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام اپنے مہمانوں کے ہاتھ خود دھلاتے تھے۔ اگر ہاتھ دھلانے کی اہمیت نہیں ہوتی تو مولا کہتے اوکے صاف کر لو، صاف تو ہیں، ابھی نماز پڑھی ہے۔
اور اب آپ یہ ہاتھ دھونے کے بعد کھانے سے پہلے جب دھوئیں تو اسے کسی ٹشو سے اور رومال سے ٹاول سے صاف مت کیجیے گا. بالکل نیا نیا ہے ٹشو مگر نہیں، ٹاول بھی دھلا ہوا مگر نہیں. کیوں؟ کہ مقصد فوت ہو جائے گا. جو مقصد امام مصطفیٰ کے الفاظ میں آیا وَبَعْدَ الطَّعَامِ يَنْفِي الْهَمُّ، اور اگر کھانا کھانے کے بعد دونوں ہاتھ دھو گئے تو غم مٹ جائیں گے. پہلے دونوں ہاتھ دھو لو تو غربت مٹے گی، بعد میں دھو تو پریشانیاں مٹ جائیں گی. اور اب بچا کیا؟ صلوات پڑھے محمد والے محمد. اب تو پہچانیے جو ہاتھ دھلا کر غربت مٹا دے، جو ہاتھ دھلا کر پریشانیاں مٹا دے، اسے حسن کہتے ہیں. الگ بات ہے کیا سمجھا زمانہ، یہودی اپنے باغ میں کام کر رہا ہے، ہوا. اور امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام، بہت غور کیجئے گا، سواری پر سوار، ایک لباس عمدہ، لباس قیمتی زیب تن کیے ہوئے وہاں سے گزرے. کیا سیرت امیر المومنین پہ عمل نہیں ہے؟ مولا تو موٹا کھدر کا لباس پہنتے تھے، کہ ان کا لباس پہننا اور تھا، ان کا لباس پہننا اور ہے. اس لیے کہ ان ذمہ داری ہے. امیر المومنین وہ تھے کہ امام المومنین ہے. آپ گزر رہے تھے لباس پہنے ہوئے کہ آپ کو دیکھا گزرتے ہوئے تو یہودی اپنا کام چھوڑ کر راستے پر سامنے آ گیا. اور سامنے آنے کے بعد سوال کیے، بہت غور کیجیے، عجیب کیفیت ہے کہ امام کے اس فرمان کے بعد امام کا یہ واقعہ بڑھ رہا. سوال کیا ایک یہودی نے کہ آپ کے جد کا فرمان ہے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے. الدنیا سجن المؤمن، جیل ہے مومن کے لیے، اور کافر کے لیے والجنت للکافر، اور دنیا کافر کے لیے جنت ہے. اب آپ کا عقیدہ یہ کہ ہم کافر ہیں اور آپ مومن ہیں. صغرا اور کبرا، حدیث پیغمبر صغرا بنائی اور اگلا سوال بنایا کبرا. پھر کیا نتیجہ طلب، بتائیے پھر آپ کے جد کا فرمان کیا؟ اور ہم اور آپ کھڑے ہیں، آپ مومن میں کافر، پھٹا ہوا کپڑا، سلا ہوا عمدہ کپڑا، بتائیے. امام نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ اگر مقایسہ کرنا چاہتے ہو مومن اور کافر کے دنیا کے لباس میں تو خالی مقایسہ دنیا میں نہیں ہوگا. میرے جد کا فرمان دنیا اور آخرت کے اعتبار سے. تو اگر آخرت کو دنیا سے ملا کے رکھو تو تمہارا یہ لباس دنیا کا، وہ آخرت کا لباس. تمہاری جنت ہمارے دنیا کے لحاظ سے نہیں ہے، تمہاری جنت دنیا آخرت کی جنت کے لحاظ سے ہے، آخرت کے جہنم کے لحاظ سے. کیا مطلب؟ سمجھا نہیں؟ فرمایا اگر تو جہنم میں اپنا لباس دیکھ لے تو تیرا پھٹا ہوا یہ کرتا جنت سے کم نہیں. جہنم کا لباس آگ سے بنا ہوا ہوگا، یہ تو پھر بھی خاک آلودہ ہے، وہ آگ سے بنا ہوا ہوگا. تو اگر جہنم میں اپنا مقام و لباس دیکھ لے، تیرا یہ ہاتھوں کا مٹی کا انداز جنت سے کم نہیں ہے. اور اگر تو جنت میں ہمارا مقام دیکھ لے تو ہمارا یہ سلا ہوا لباس قید خانے سے کم. صلوات پڑھے محمد والے محمد. تو اب یہ جملہ سمجھ میں آ گیا کہ اگر کسی مومن کے حالات ناگفتہ ہیں تو پریشان نہ ہو، اپنی ذمہ داریاں پوری کرے اور پھر اطمینان رکھے کہ خدا نے اس کے لیے جو نعمتیں رکھی ہیں
دنیا امتحان گاہ ہے، اگر نہ مل سکا تو حضرت قمبر کے پاس کون سی جائیداد تھی؟ حضرت سلمان کے پاس کون سا محل تھا؟ ارے علی والے تو اس شان کے ہوتے ہیں کہ اگر ہوتا ہے تو بانٹ دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، کیا عمار یاسر کا مقام تھا۔ بس عزیزو، بات سمیٹ رہا ہوں اور آپ کی خدمت میں شرح زیارت کے 3-4 کلمات اور پھر شرائط صلح امام حسن، آخری 2 شرائط پر بحث گفتگو تمام۔ السلام علیکہ ایھا البر الوفی، کل ہم نے پڑھا تھا۔ السلام علیکہ ایھا القائم الامین، لفظ قائم امام زمانہ کے علاوہ امام حسن مجتبیٰ کے لیے۔ آپ کے قائم کون سے امام؟ کہ دوسرے امام بھی قائم اور 12ویں امام بھی قائم۔ بتانا یہ ہے کہ جنہیں دنیا قائد سمجھ رہی ہے کہ بیٹھے ہوئے ہیں، اصلاً وہ قائم ہے۔ السلام علیکہ ایھا القائم الامین، السلام علیکہ ایھا العالم بالتاویل، آپ پر سلام ہوئے تاویل کتاب خدا کے جاننے والے۔ تنزیل جاننا اور ہے، تاویل جاننا اور ہے۔ تنزیل جاننا سب کے بس میں ہے، تاویل جاننا بس آل محمد کا اختیار۔ کیا مطلب ہے؟ بس ایک مثال آپ کی خدمت میں تنزیل اور تاویل کے حوالے سے۔ الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان وہ ہے جو تخت پر اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ بیٹھا ہوا۔ الرحمن علی العرش استویٰ، استویٰ یعنی سکون و اطمینان، علی العرش مانے تخت پر۔ کون ہے؟ الرحمن۔ ترجمہ کیا بنا؟ کہ خدا بیٹھا ہوا۔ یہ تنزیل ہے، جیسا قرآن کہے ویسا مان لو، یہ تنزیل ہے۔ تو اب خدا ہو گیا جسم، جبکہ خدا خالق جسم ہے۔ اگر عالم تاویل نہ ہوتے تو بتاتا کون کہ یہاں استوا کے معنی عرش پر بیٹھنا نہیں ہے، بلکہ تمام تر کائنات پر تسلط اور قدرت خدا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو واقعاً تاویل عظمت پروردگار کا بیان ہے۔ تاویل نکلا ہے اول سے۔ تاویل کا مطلب ہے رجوع کرنا کسی معنی کے لیے جو ظاہر کے مخالف ہو۔ تنزیل ظاہر کو مان لینا ہے۔ السلام علیکہ ایھا العالم بالتاویل، اے حسن مجتبیٰ آپ ہیں تاویل کے جاننے والے۔ السلام علیکہ ایھا الہادی المہدی، اے حسن آپ ہادی بھی ہیں اور آپ مہدی بھی ہیں۔ کبھی کبھی زیارت وارثہ پڑھتے ہوئے لفظ مہدی آتا ہے تو بسا اوقات بے ساختہ ہم سر جھکا لیتے ہیں، حالانکہ یہاں مراد سارے مہدی ہیں اور حسن تو خاص مہدی ہے۔ اللہ اکبر۔ جو حسین کے لیے بھی ہادی ہو اس مہدی کو حسن کہتے ہیں۔ السلام علیکہ ایھا التقی النقی، آپ پر سلام اے تقی اور اے نقی۔ امام حسن تقی بھی ہیں، امام حسن نقی بھی ہیں۔ السلام علیکہ ایھا الطاہر الزکی، پھر زکی استعمال ہوا، پہلے بھی استعمال ہو چکا ہے، دوبارہ استعمال۔ وہاں سید الزکی استعمال ہوا، یہاں طاہر زکی استعمال ہوا۔ اے طہارت والے مولا، اے زکاوت والے مولا، زکاوت تزکیہ نفس۔ پھر السلام علیکہ ایھا الحق الحقیق، آپ پر سلام ہو اے حقیقت میں حق خدا۔ ہم سمجھے خالی حق علی کے ساتھ، نہ حق حسن کے ساتھ، حق حسین کے ساتھ، حق علی ابن الحسین کے ساتھ، آج کے دور میں حق امام زمانہ کے ساتھ، جہاں جہاں امام الحق الحقیق۔ السلام علیکہ ایھا الشہید الصدیق، آپ پر سلام اے شہید اور اے صدیق۔ ہمارا ہر امام صدیق ہے،
سوائے مولا کائنات کے، آپ صدیق اکبر ہیں۔ اب پتہ چلا اکبر کس کے مقابلے پر ہیں؟ مولا کائنات صدیق اکبر ہیں حسن کے مقابلے پر، حسین کے مقابلے پر۔ حسین و حسن صدیق اصغر ہیں اور علی ابن ابی طالب صدیق اکبر ہیں۔ اللہ اکبر۔ السلام علیکہ یا ابا محمد الحسن ابن علی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھول مت جائیے کل پیر کا دن ہوگا اور آج اجازت مکمل ہو گئی۔ پھر جب مولا حسین کا سلام پڑھیں گے کل پھر کہیں گے ھذا یومکما و بسمکما، کہ پیر کا دن آپ دونوں کا دن اور آپ کے نام سے منسوب ہے، تو آپ دونوں میری مہمان نوازی کیجیے۔ پیر کے دن میں آپ دونوں کا مہمان ہوں۔ اگر یہ صبح صبح حساب کتاب ہو جائے تو بتائیں ایمانداری سے، اس کے میزبان حسن حسین ہو بھوکا رہے گا؟ اے مولا حسن حسین، میں آپ کی پناہ میں ہوں، آپ مجھے پناہ عطا کیجئے۔ جو حسن حسین کی پناہ میں رہے گا کیا اسے پیر کا دن نقصان پہنچائے گا؟ بس گفتگو تمام ہو گئی۔ آئیے شرائط کے اوپر۔ شرائط میں نے بیان کی آپ کی خدمت میں۔ سرکار امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے جو 5 شرائط لکھی تھی ان میں 3 بیان ہو چکی ہیں۔ پہلی شرط حکومت حوالے کی جا رہی ہے، کتاب خدا، سنت رسول خدا اور سیرت خلفائے صالحین کی شرط کے ساتھ۔ نمبر 2، الفاظ کیا ہیں کہ یہ حکومت حاکم شام کے مرنے کے بعد حسن کی ملکیت ہوگی، حسن نہ رہے تو حسین کی ملکیت ہوگی۔ حاکم شام کو اپنے بعد کسی کو بٹھانے کا اختیار نہیں ہے۔ شرط نمبر 3 کہ حاکم شام کو امیر المومنین کے خلاف ممبروں سے سب کو شتم بند کرنا ہوگا۔ وَأَلَّا يَذْكُرَ عَلِيًّا إِلَّا بِخَيْرٍ، اور جہاں جہاں علی کا نام لے گا حاکم شام خیر کے ساتھ لے گا، حضرت کہے گا، اچھا کہے گا، علیہ السلام کہے گا۔ شرط نمبر 3۔ شرط نمبر 4، کوفے کا بیت المال، کوفے کے بیت المال کا حاکم شام کی حکومت سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ کوفے کا بیت المال، اس سے ہر سال 50 لاکھ درہم حسین کو دینا ہوں، شرط میں شامل ہے۔ اور ہر سال جتنے جنگ جمل اور جنگ صفین کے شہیدوں کے خانوادے ہیں ان فیملیز پر ہر سال 10 لاکھ درہم خرچ کرنے ہوں۔ کوفے کا سارا بیت المال امام کی ملکیت رہے گا، اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر یہ خرچہ کہاں سے ہوگا؟ کہ دار اب جرد سے ہوگا یا دار اب حرف سے ہوگا۔ امام نے علاقہ معین کیا کہ وہاں کی آمدنی مخصوص کرے گا ان 2 کاموں کی۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ آخری شرط، اور یہ شرائط سب کو زبانی یاد ہونا چاہیے۔ اب زمانہ ایسا آ گیا ہے جیسے جناب ابو طالب علیہ السلام کے اشعار یاد کرنا ذمہ داری ہے، ایسے ہی ایک ذمہ داری ہے امام حسن کی صلح نامے کی شرائط یاد کرنا۔ شرط نمبر 5، امن عامہ، کہ جتنے بھی انسان ہیں، کالے ہوں گورے ہوں، تجھے ماننے والے ہوں نہ ماننے والے ہوں، سب امن و امان میں رہیں گے۔ یہ شرط نمبر 5 ہے امام حسن مجتبیٰ کے ہاتھ سے لکھی ہوئی شرائط کی۔ بس پورا باندھ دیا ہے حاکم شام کو، اگر مسلمان ہے تو، اور مسلمان اپنے وعدے کے اور عہد کے پابند ہوا کرتے۔ بس عزیزو، گفتگو تمام ہوگی، فرش ادا پر آ کر بیٹھے ہیں۔ اور امام حسن علیہ السلام کی اولادوں میں کہتے ہیں کہ آپ کی 15 اولادیں
15 اولادوں میں 8 بیٹے اور 7 بیٹیاں، یہ سب کے سب تو اپنے مقام پر ہیں۔ امام حسن کا ایک بیٹا اور ہے جسے امام کے نام سے یاد نہیں کیا جاتا، البتہ بہت کم زیارتوں میں تذکرہ آیا ہے کہ جب شہزادے علی اکبر کو سلام کرو تو یہ کہہ کے سلام کرو، اے حسن حسین کے بیٹے علی اکبر، آپ پہ ہمارا سلام، کہ مولا حسن کی گود میں علی اکبر پہلے پلے ہیں، مولا حسین کی گود میں آنے سے پہلے، بالکل جیسے زینب کبریٰ۔ اور آج دل چاہتا ہے کہ آخری سلسلہ نشست اس عشرہ امام حسن کا، تو کیوں نہ امام حسن کو علی اکبر کا پرسہ پیش کریں۔ یہ خاندانی اہل بیت کا طریقہ اور تہذیب تھی کہ بڑوں کے ہوتے ہوئے چھوٹے نہیں پالتے تھے اپنے بچوں کو، بڑے پالتے تھے۔ اور امام حسن کے ہوتے ہوئے کیسے ممکن ہے علی اکبر مولا حسین کی گود میں پلے ہو؟ اب اگر کربلا میں 18 سال کے سن کے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے اپنے بابا کے ساتھ جو گزارے وہ سال وہی ہیں کہ جو اپنے چچا حسن کی شہادت کے بعد، یعنی کہ امام حسن کی شہادت 50 سنہ ہجرت میں، 50 سنہ ہجرت تک شہزادے علی اکبر 8 سال یا 7 سال امام حسن کے ساتھ رہے، حسن کی گود میں رہے، آپ کے ساتھ بیٹھتے تھے، آپ اپنے ساتھ سلاتے تھے حسن علی اکبر کو۔ رونے والوں کیسے پرسہ پیش کریں، اپنے اپنے طور سے لوگ اکبر کا ماتم کرتے ہیں۔ ہائے اکبر کا ماتم کرنے والوں، آؤ ایک طریقہ ایک عزادار نے سکھایا، عجیب طریقہ تھا اس کا۔ روضہ امام حسین پر پہنچا، سلام کر کے جالی تھام کر خدا سے کہتا ہے، خدایا تجھے تیرے حسین کا واسطہ مجھے بیٹا عطا کر دے، اور اے خدایا جب 18 سال کا ہو تو مر جائے۔ اب تک کسی نے ایسی دعا نہیں مانگی تھی، اس کی دعا جن افراد نے سنی انہوں نے اس دعا کو محفوظ کیا کہ عجیب دعا مانگ رہا ہے۔ دیکھیں کہ ہوتا کیا ہے، خدا نے دعا قبول تو کرنا ہی ہے، حسین کے وسیلہ ہے نا، تو بیٹا بھی حسین ملا ہے۔ اللہ اکبر، پالنا شروع کیا باپ نے۔ لوگ منتیں تو مان لیتے ہیں مگر بعد میں بھول جاتے ہیں، عجیب منت اسے بھولنا ممکن نہیں ہے۔ بچہ بڑا ہوتا گیا، باپ بوڑھا ہوتا گیا، 18 سال جس دن مکمل ہوئے، اور رونے والوں آپ لوگ تو سالگرہ مناتے ہو نا، اس دن سمجھیے اس جوان کی سالگرہ تھی۔ بوڑھا باپ کچھ سامان لینے باہر گیا تھا، گھر میں 18 سال کے جوان کے دل پر ایک حملہ ہوا، دل کے مرض کا۔ اچانک جوان تڑپ تڑپ کے گھر میں دم توڑ گیا، پورے گھر میں شور گریہ ہو گیا۔ جس کی سالگرہ کا سامان آ رہا تھا اب اس کے کفن کا سامان آئے گا، ارے جس کے لیے ہار پھول منگائے تھے اب اس کی جنازے پر ہار پھول رکھے جائیں گے۔ گھر والوں نے باپ کو اطلاع دینا چاہی، باپ کے پاس پہنچے، اسے بٹھایا، سمجھایا، پانی پلایا، آہستہ آہستہ بیٹے کی موت کی خبر دی۔ کہتے ہیں جب موت کی خبر لی باپ نے تو جیسے بیٹھا تھا ویسے بیٹھا رہ گیا۔ لوگوں نے کھڑا کرنا چاہا تو کمر ٹیڑھی ہو گئی، کمر سیدھی نہ ہو سکی، اسے کہا گیا چلو چل کر اپنے بیٹے کا غسل و کفن تو کرو۔ کہنے لگا مجھے میرے بیٹے کی میت میں نہیں جانا، مجھے پہلے روضہ حسین پہ لے کر جاؤ۔ کہا گیا روضہ حسین پہ چلے جانا، ارے پہلے بیٹے کی میت تو تیار کر لو۔ کہا نہیں مجھے نہیں جانا، مجھے پہلے امام کے پاس لے جاؤ، کیونکہ واقعہ کربلا کے جوار و قرب کا ہے اس لیے جانا ممکن تھا۔ اسے لے کر آئے روضہ حسین پر، کمر جھکی ہوئی ہے، اب جالی کو تھام کے کہتا تھا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ،
پھر کہتا تھا مولا اتنا تو بتا دیجئے اکبر کی لاش اٹھائی کیسے تھی؟ مولا میں نے تو خبر سنی میری کمر سیدھی نہیں ہو پا رہی، مولا بتائیے اکبر کی لاش اٹھائی کیسے؟ اجرکم اللہ، رونے والوں بڑا مشکل وقت تھا میرے مولا کا، بڑا مشکل وقت تھا جب آئے ہیں سرحانے علی اکبر کے۔ کیسے آئے ہیں؟ روایت کا جملہ ہے کبھی تو اشقیاء سے کہتے تھے اے قوم اشقیاء میرے چاند کو کہیں دیکھا ہے؟ کبھی پوچھتے تھے بیٹا آواز دو مجھے دکھائی نہیں دے رہا، بیٹا میں تم تک کیسے پہنچوں گا؟ کبھی اکبر کو پکارتے تھے، جب قریب آئے تو ایسے آئے کہ جیسے کوئی بچہ گھٹنیوں چل کے ماں کی طرف جائے۔ ارے حسین سے چلا نہ جاتا تھا تو کبھی بیٹھ جاتے تھے، کبھی یا علی کہتے تھے، خدا معلوم اپنے بابا کو پکارتے تھے یا اپنے بیٹے کو پکارتے تھے۔ اکبر کے قریب آئے میرے مولا اور آ کر امام نے اپنے رخسار کو اکبر کے رخسار پہ ملنا شروع کیا۔ ملتے جاتے تھے، روتے جاتے تھے، بنیا علی الدنیا بعدک اللفا، بیٹا علی اکبر تیرے بعد دنیا آنکھوں میں اندھیر ہو گئی۔ اکبر بابا کو دلاسا دیتے تھے، بابا گھبرائیے نہیں، مجھے لینے کو نانا رسول خدا آئے ہوئے ہیں، مجھے لینے کو دادا علی مرتضی آئے ہیں، مجھے لینے کو دادی فاطمہ زہرا آئی ہیں، مجھے لینے کو چچا حسن مجتبی آئے ہیں۔ امام اکبر کی باتیں سن سن کے روتے تھے۔ امام نے عجیب جملہ ارشاد فرمایا، اے ماتم گزارو، کسی اور شہید کے بارے میں یہ جملہ نہیں ملتا۔ امام اکبر سے کہتے تھے، اکبر ہم بوڑھے ہو گئے تم ابھی جوان ہو، ارے ہماری امداد کرو کہ ہم تمہیں کسی نہ کسی طرح اٹھا کر خیمہ گاہ تک لے جائیں۔ اکبر نے باپ سے عرض کی، بابا میں آپ کی کیا امداد کروں؟ جسم اتنا کٹ چکا ہے کہ بابا اٹھنے قابل نہ رہا۔ امام نے آنسو بہاتے ہوئے فرمایا، بیٹا اور کچھ نہ کرو، اتنا تو کرو جتنا بچپن میں کرتے تھے، ارے دونوں ہاتھ میرے گلے میں ڈال دو، ارے باپ کی گود میں آ جاؤ۔ اکبر نے ایک ہاتھ باپ کے گلے میں ڈالا، دوسرا ہاتھ سینے پر رکھا ہوا ہے۔ امام نے انتظار فرمایا، جب اکبر نے ہاتھ نہ اٹھایا تو فرمایا، بیٹا یہ دوسرا ہاتھ نہیں اٹھاتے ہو، باپ کے گلے میں کیوں نہیں ڈالتے ہو؟ اکبر خاموش ہو گئے۔ خدا معلوم دل پہ کیا گزرتی ہوگی، پروردگار کیسے بتاؤں بوڑھے باپ کو کہ سینے میں کیا ہو گیا۔ امام نے اکبر کو لٹا دیا، واپس فرمایا، بیٹا حسین بوڑھا ضرور ہے مگر صابر ہے، بتاؤ سینے میں ہوا کیا ہے؟ اکبر نے زخم جگر دکھایا۔ رونے والوں کسی کو ایسے نیزہ نہیں مارا گیا جیسے اکبر کو مارا گیا۔ ارے نیزے مارنے کا اصول ہوتا تھا، نیزہ مارنے والا مار کے نیزے کو نکال لیتا تھا۔ جس نے اکبر کو نیزہ مارا ہے اس نے واپس نکالا نہیں ہے، اندر چھوڑ دیا۔ اسے باز کہتے کہ اندر ٹوٹ گیا۔ مارا پشت علی اکبر سے تھا، نکلا سینے علی اکبر سے۔ رونے والوں امام نے ایک مرتبہ آستین کو پلٹا، اپنے زانو کو زمین کربلا پہ روکا، آسمان کو دیکھا، دعا مانگی، خدایا ایسا صبر دینا کہ نام صابروں میں رہ جائے۔ امام نے ٹوٹے ہوئے نیزے پر ہاتھ رکھا۔ رونے والوں خدا کبھی تمہیں جوان کا غم نہ دکھائے ہے۔ اے صاحبان اولاد اکبر کا پرساد و مولا کو، آئے رونے والوں
عجیب عجیب قیامت ہے. ہائے 9 سفر ہے نا, 10ویں کی رات, 30واں ہو رہا ہے شہدائے کربلا کا. ہائے زہرا کا لال. رونے والوں, امام نے جیسے ہی ٹوٹے ہوئے نیزے پر اپنے ہاتھ کو رکھا اور جب نکالنے کا ارادہ کیا تو پہلے اسے ہلایا تاکہ اندر سے جگہ بنے تو کھینچ کے نکال سکے. ہلانا تھا, اکبر کا کلیجہ ہلا, اکبر کا سینہ ہلا, زمین کربلا ہلی, سادات کے خیمے ہلے. واہ محمدہ, روح علی آگے بڑھی. اے روح سیدہ اب آنکھیں بند کر لو, تم سے دیکھا نہ جائے گا. نیزہ تو نکلا, ساتھ میں کلیجہ اکبر کا. آئے حسین, کیسے اٹھائیں لاش جوان. رونے والوں, بڑا لاڈلا تھا حسین کا, سینے سے سینہ لگا لیا, دونوں ہاتھوں سے اکبر کو ایسے تھاما. اور جب آپ نے رونے والوں جس کی کمر ٹوٹی ہوئی ہو اس سے بوجھ اٹھایا نہیں جاتا. ارے مولا سے میرے نازوں کا پالا نہ اٹھے گا, زخمی ہے بہت گیسوں والا نہ اٹھے گا. پٹکے سے کمر باندھ کے میت جو اٹھائی, روتی ہوئی زینب در خیمہ چلی. اے بھیا اکیلے نہ اٹھانا, اگر پالا تھا تو لازمی زینب. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ماتم حسین,